बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 22 जनवरी है और दिन है बुध का। आज आपके साथ पहला इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना वीलॉग। उम्मीद है कि अपने कमेंट्स ज़रूर करेंगे और बताएंगे, लेकिन एक पहले मादरत कर लूँ कि तमाम कमेंट्स नहीं पढ़ सकता, किसी किसी को जवाब दे देता हूँ और रोज़ी रोटी का भी मसला होता है, आपको पता है, तो माइंड न किया करें। और एक मोहतरम व्यूअर ने पूछा है कि आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्तेमाल किया है और मौला अली के लिए अलैहिस्सलाम इस्तेमाल किया है। मैंने तारिक जमील साहब को सुना था और कई जो है उलमा को सुना है अलैहिस्सलाम कहते हुए, और उन्होंने वजह तस्मिया बयान की थी जो है वो अहले बैत की, कि ये अहले बैत हैं, अहले बैत से ताल्लुक़ रखते हैं, फर्स्ट कज़न है रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और फिर आपको पता है निस्बत, हम वैसे भी निस्बतों के मारे हुए लोग हैं, निस्बत फिर निस्बत होती है। तो ये मैंने कहा जो है ना वो सारे कमेंट्स नहीं पढ़ सकता, वेरी सॉरी टू से। पहली खबर ये है कि फैसल वार्डन ने कहा है कि फॉर्म 47 के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर वो काम की जगह पॉलिश जो है ना वो लगा देते तो सबकी समझ में आ जाता, क्योंकि वो शहबाज शरीफ कहते हैं मैं 17 साल से एक मखसूस जो है ना चीज़ से लटका हुआ हूँ और मैं पॉलिश कर रहा हूँ, जिब मारता हूँ, ब्रश मारता हूँ, सब कुछ मारता हूँ। ये फैसल वार्डन ने जो है वो इंकशाफ किया है। एक फैसल वार्डन ने इंकशाफ किया है और दिल गार्डन गार्डन हो गया, यकीन करें। वो इंकशाफ ये है कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने बाजवा को वज़ीर आज़म हाउस में बुलवाया और एक कमरे में उन्हें 1.5 घंटे इंतज़ार करवाया। वैसे तो खान जी नहीं है ना, वैसे तो लोग उनको मुर्शद नहीं कहते, यही इलाज है। 1.5 घंटा थोड़ा था, 2.5 घंटे इंतज़ार करवाते। सरकारी मुलाजिम है ज़ाहिर है, और जो वज़ीर आज़म होता है वो इलेक्टेड होता है, उसके पीछे लोग होते हैं। मेरा दिल बड़ा गार्डन गार्डन हुआ है और दुआ ये है कि अल्लाह पाक खान साहब को दोबारा मौका दे तो इनको 3-3 घंटे जो है वो इंतज़ार करवाएं। अगली खबर ये है कि 1011 होंडा सिटी जो है वो FBR वालों को देने के बाद दिल नहीं भरा। पता नहीं FBR इनको क्यों इतना प्यारा है, या इनके कोई अपने रिश्तेदार हैं, उनको अब नकद इनाम दिया जा रहा है जी 30 अरब 30 बिलियन रुपए FBR को। पहले 1011 होंडा सिटी जो है ना वो दी जा रही हैं। मैंने आपको बताया ना, शबर जैदी ने कहा था कि इस इदारे में सालाना 22,000 अरब की रिश्वत चलती है और ये लेते हैं। और अगर इनको घर बिठा के तनख्वाहें दी जाए ना, घर बिठा के, तो पाकिस्तान फिर भी फायदे में होगा, या FBR को ताला लगा दें पाकिस्तान फिर भी फायदे में होगा। ये साबिक चेयरमैन का कहना है। अब उनको 30 अरब रुपए नकद इनाम दिया जा रहा है FBR को। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपको एक दिलचस्प जो है वो खबर सुनानी है, जो है रॉजर थेब्रोल। ये फ्रांस के एक बहुत अमीर जो है वो बंदे थे। तो एक छोटा सा गांव है फ्रांस में, उसकी आबादी है 1770 अफराद पर मुश्तमिल। उस गांव का नाम जो है वो थेब्रोल है। तो रॉजर थेब्रोल को जब पता चला, जब उनकी 91 साल में अभी इंतकाल हुआ, तो उन्होंने अपनी तमाम जो दौलत थी वो 3 अरब बनती थी, वो उसने उस थेब्रोल गांव के बाशिंदों के नाम कर दी कि मेरा जो नाम का आखिरी हिस्सा है वो रॉजर थेब्रोल थे, और जो तलफ़ुज़ है वो कुछ और भी हो सकता है। मैंने आपको कई दफ़ा कहा है अंग्रेज़ी, फ्रेंच, इनके अपने जो है ना वो तलफ़ुज़ होते हैं। बहरहाल जो नाम का आखिरी हिस्सा था वही गांव का नाम था, तो उन्होंने अपनी सारी जो पैसे थे वो उस गांव के 1770 अफराद के नाम कर दिए। उनका इंतकाल हो गया। तो मैं ये सोच रहा था कि ये हमारे वाले खंजीर, ये लानती लूटते भी हमें हैं। कभी हमने इनके बारे में नहीं सुना कि किसी गांव को कुछ दे गए हैं या किसी गरीबों के नाम कुछ कर गए हैं। इनके फ्रीज हो जाते हैं, ये हराम हो जाते हैं खुद, और बैंक खा लेते हैं इनके पैसे, लेकिन किसी इंसान के काम नहीं आते। बहरहाल ये आपको सुनाना था। उसके बाद जो है धर्मपुरा लाहौर में जजेस के लिए रेस्ट हाउसेज का
افتتاح ہوا ہے عالیہ نیلم صاحبہ نے کیا ہے. عالیہ نیلم صاحبہ کا بھی تیسرا نمبر تھا. یہ چنتخب ہیں, ان کو چنا گیا کہ یہ چیف جسٹس ہوں گی لاہور ہائی کورٹ کی, جس کو بعد دل جلے لاہور ہائی کورٹ بھی کہتے ہیں. تو ریسٹ ہاؤس ضروری تھے. آپ کو پتہ ہے ججز بیچارے صبح 6 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک ہلاں وہنن, اس تو بعد کھاد پینن, اس تو بعد رات ہی پانی لینن. اور تو آپ کو پتہ ہے ججہ نا کام کتنا اوکھا ہے, کئی استعمال کرنے, بیلچہ استعمال کرنے, اور پھر انہوں کو ریسٹ ہاؤسوں کی ضرورت ہے. بہرحال وہ کروڑوں روپے کے ریسٹ ہاؤسز کا افتتاح ہوا ہے. اتھے ہو سن موجاں ان کے رشتہ دار, انہوں نے بھنویے, انہوں نے سالے, انہوں نے پھپھے, انہوں نے ماسڑے, یہ سارے جڑا ہے نا جی انہوں نے محلے دار انہوں ریسٹ ہاؤس موجہ مرے سون. اس کے بعد اگلی جو خبر ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ کہا ہے کہ امریکہ میں اب 2 جنسیں ہوں گی, ایک مرد اور ایک عورت. وہ ٹرانسجنڈر والا چکر وہ مسترد کر دیا. ویسے امریکہ میں بھی جس طرح ہر کام ہوتا ہے تو وہاں بھی تماشا لگا ہوا ہے. جس کی مرضی جو ہے نا وہ پڑتی ہے وہ عورت سے مرد بن جاتا ہے, اور جس کی مرضی پڑتی ہے وہ جو ہے نا مرد سے عورت بن جاتا ہے. یعنی وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, پتہ نہیں ان کے پاس کیا دوائی ہے, تو وہ اسی طرح کرتے ہیں. یعنی انہوں نے بھی تماشا لگا رکھا ہے. تو بہرحال وہ ٹرمپ نے اب کہا ہے کہ 2 یہاں پہ جنسیں ہوں گی, سیکس ایک مرد اور ایک عورت, باقی دبو وہ جڑا تو نہ کاروبار لا رکھا ہے. اس کے علاوہ بائیڈن کے 80 آرڈرز جو ہے وہ منسوخ کر دیے ہیں. یہ نئے صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے, یہ آئینی ہے, قانونی ہے. یہ پاکستان والا سسٹم کو نہیں جانے یا علی, یہ قانونی ہے, اس نے کر دیے ہیں. اس کے علاوہ جی 4 سینئر عہدیدار ان کو برطرف کیا ہے, اور بقایا 100 برطرف ہونے ہیں. 4 کو فوری طور پہ کر دیا بائیڈن انتظامیہ کے, اور 100 ابھی اور ہونے ہیں. لیکن میں نے کہا یہ قانونی ہے, یہ آئینی ہے, یہ دھکا نہیں ہے پاکستان کی طرح. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ عظمہ بخاری نے ارجنٹائن کے سفیر سے ملاقات کی ہے. ہونڈسو وہ مسٹر جیدی عطر شاہ خان کیا کمال فنکار تھا. مسٹر جیدی لگتا ہوتا تھا کسی دور میں. تو وہ کہتا ہے میں انگلینڈ گیا, میں نے ایک گورے کے ساتھ انگریزی بولنا شروع کر دی, بولتا رہا 10 منٹ بعد وہ گورا کہتا ہے سوری آئی ڈونٹ نو فرینچ. عظمہ بخاری نے ارجنٹائن کے سفیر کے ساتھ کیا بات کی ہوگی اور کیا مشورے کیے ہوں گے. زبان تو اس کی دراز ہے, تقریباً 2.5 میٹر ہے, لیکن وہ تو پی ٹی آئی کو گالیاں دینے کے لیے ہے یا عمران خان کو. بہرحال اس کی ارجنٹائن کے سفیر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اگو تو آپ سیانے بیانے بندے ہو. یہ جیمز ونس جو ہے نا بہت سٹائلش بیٹسمین ہے, خوبصورت بیٹسمین ہے انگلینڈ کے, کھیلنے میں ویسے بھی خوبصورت ہیں. تو انہوں نے انگلینڈ بورڈ پہ شدید تنقید کی, اور تنقید جائز ہے. تنقید اس لیے کی ہے کہ آئی پی ایل آپ کھیل سکتے ہیں, آئی پی ایل یعنی انڈین پریمیئر لیگ, انہوں نے اپنے کھلاڑیوں کو کہا ہے, اور پی ایس ایل آپ نہیں کھیل سکتے, پاکستان سپر لیگ. آپ اندازہ کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے انڈیا کا جو اثر و رسوخ ہے آئی سی سی میں, پھر انڈیا میں حلوہ مانڈا, انڈیا میں روکڑا, کھلی ولی, دمڑی, پھر ساری سہولیات, ساری کپی مار پرام, ساڑیاں شاڑیاں ادھر, یعنی مال متاب زیادہ ہے, سیدھی گل ہے. تو پی ایس ایل غریب لوگ ہیں, حالانکہ کوئی اچھے کوالٹی والے بیٹسمین آ جاتے تھے, بولر, ہمارے نئے لڑکوں کو فائدہ ہوتا تھا. تو جیمز ونس نے جو ہے وہ بڑی شدید تنقید کی ہے اپنے بورڈ پہ بھی, اور جو ہے نا آئی پی ایل کی اور آئی سی سی کی انتظامیہ پہ بھی, جو بنتی بھی تھی. کراچی میں جو ہے وہ بچوں کے اغوا میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا, اور لوگوں میں خوف و ہراس ہے. ہونا چاہیے تھا, ظاہر ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ جو پولیس ہے زیادہ تر تو پروٹوکول پہ ہے, اور جو ہے وہ عوام کو لوٹنے کے لیے ہے. تو بچے پھر آپ کو پتہ ہے آج کل, اللہ معاف کرے, ہم تو جی دعائی کر سکتے ہیں. یہ اخباری رپورٹ کے مطابق بہت سارے بچے جو ہے وہ اغوا ہوئے ہیں پچھلے دنوں, اور ایک بچے کی لاش بھی جو ہے نا وہ ملی ہے. بہرحال انسان سوچ کے ہی کام جاتا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. اگلی خبر بھی سندھ سے ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ پانی کی بہت شارٹیج ہو گئی ہے. بارشیں آپ کے سامنے, میں نے اس دن دعا کی درخواست بھی کی تھی کہ دعا کر دیں,
اللہ پاک رحمت کی بارش دے۔ تو وفاقی حکومت سے جھگڑا بھی چل پڑا ہے اور جو ہے نا وہ فصلیں بڑی خراب ہو رہی ہیں، تو پانی کی وہاں شدید قلت ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کراچی میں تو ٹینکر مافیا زندہ باد، وہ تو جنازے کے لیے بھی ٹینکر منگواتے ہیں۔ اس سے اگلی خبر یہ ہے، اور یہ آپ نے ہنسنا نہیں ہے بالکل، کہ جو ہے نا وہ فارم 47 کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم غزہ کی تعمیر نو میں حصہ لیں گے۔ غزہ کی تعمیر نو میں ادھر کسی سرکاری ہسپتال میں چلے جائیں نا، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ مدد نہ کریں، لیکن کسی سرکاری ہسپتال میں چلے جائیں آپ کو لگ پتہ جائے، یقین کریں۔ ڈاکٹروں پہ بھی ترس آتا ہے، ڈاکٹروں پہ بھی 50% جو ڈاکٹر ہیں وہ ان کی کتا طبیعت ہے، کتے کی طرح پڑتے ہیں اوپر، 50% مسیح بھی ہیں، لیکن ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جتنا یعنی فرشوں پہ بندے پڑے ہیں، بیڈ پہ 3 پڑے ہیں، کسی سرکاری ہسپتال میں چلے جائیں آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ لیکن یہ غزہ کی جو ہے نا مدد کرے گا یہ فارم 47 والا پالشیا، کریں جی، ہمیں تو خوشی ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ یہ کہ خواجہ آصف نے فرمایا ہے کہ مجھے ان کی اوقات، کہ مجھے ٹی وی سے پتہ چلا ہے کہ محسن نقوی جو ہے نا وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں، یہ وزیر دفاع ہے۔ کل کو خدا نہ خواستہ اگر جنگ جو ہے نا وہ لگ جائے تو جاگ دے رہنا، ساڑھے تے نہ رہنا، یہ وزیر دفاع ہے۔ اس کو ٹی وی سے پتہ چلا ہے کہ محسن نقوی امریکہ گیا ہوا ہے۔ ایک اور آخری خبر، اور وہ آخری خبر یہ ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکر سلجھے ہوئے بندے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اپوزیشن کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ محمود خان اچکزئی، پی ٹی آئی اور شاہد خاقان عباسی، یہ سارے لوگ جو ہے وہ مل کے کام کریں گے۔ اچھی بات ہے، ظلم کے خلاف جو ہے وہ اپوزیشن جماعتیں مل جائیں تو اچھی بات ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے وی لاگ پہ۔ ہمارے آرمی چیف صاحب آپ جانتے ہیں جنرل سید عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری، وہ پہلے آرمی چیف ہیں آپ جانتے ہیں، اس کے بعد وہ صدر ہیں، اس کے بعد وہ وزیر اعظم ہیں، کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ اب ایک اور ان پہ ذمہ داری آ پڑی ہے، یہ ذمہ داری ڈالی ہے ان پہ سلیم صافی صاحب نے۔ سلیم صافی صاحب فرماتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب نیلسن منڈیلا بن جائیں، تو یہ آپ کو وجہ بتاتا ہوں، ایک اور ذمہ داری۔ اس کے بعد جو ہے نا گوری چمڑی کی تلاش، اور نظام کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی، آپ نے جھاگ نکلتے دیکھی ہوگی، نظام پاگل ہو گیا عمران کے بغض میں، عمران کی دشمنی میں، یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اور گواہی کی ضد نے ملک بدر کر دیا، اور اگر میرے دل میں جو طوفان ہے اس کا بند ٹوٹ گیا تو ایسی ایسی چلمنوں کے اور ایسے ایسے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے کہ ہر کسی کو اپنی پڑ جائے گی۔ یہ ماجرا آپ کو سناتا ہوں۔ اور شکریہ جرنیل، 40 سال انہوں نے حکومت کی ہے جی پاکستان پہ، 40 سے تھوڑی سی کام ہوگی، یعنی ایوب خان، اس کے بعد آپ جانتے ہیں یایا، اس کے بعد ضیاء، اس کے بعد مشرف، اور ایک ریڈ بک تھی ان کے پاس، اسی پہ یہ چل رہے ہیں۔ ایوب ان کو دے کے گیا تھا، جس طرح ایوب نے فاطمہ جناح کا حشر کیا، کردار کشی کی، اور جو ہے نا جناح ہاؤس سے بھگایا، جب کلیم کیا فاطمہ جناح نے لاہور والا جناح ہاؤس، تو یہ ان کے بعد ریڈ بک ایک ہے، سب ایک ہی طرح جو ہے وہ برتاؤ کرتے ہیں، کیونکہ جو ملک کی حالت ہے نا، یہ 3 جو ہے، بلکہ چوتھے جو ہے نا، یعنی دوسرے جو ہے وہ شریف فیملی ہے، یہ 40 سال سے چے بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد زرداری کی بیگم صاحب ہو گئی، سسر مبارک ہو گئے، ساس مبارک ہو گئیں۔ اس کے بعد جو ہے نا ججز یایا افریدی، جسٹس لانت، جسٹس منیر، ان کی مہربانی۔ یہ بات میں نے کیوں کی ہے، نیا جو اعداد و شمار ظاہر ہوئے ہیں نا، اس میں ایلون مسک جو ہے وہ پیسوں کے لحاظ سے، روکڑے کے لحاظ سے پہلے نمبر پہ ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو باہر کا امیر ہوتا ہے نا، وہ محنت سے ہوتا ہے، وہ دیانت سے ہوتا ہے۔ یہ امیر نہیں ہے، یہ چور ہیں، یہ جیب کترے ہیں، یہ جیرے بلیڈ ہیں۔ یہ امیر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ زرداری کے پاس پیسے ہیں یا نواز، نہ، میں نے آپ کو بتایا، میں نواز شریف کے خاندان کی سٹوری سنبھال رکھی ہے آپ کے لیے، بٹیاں، وہ سارا آپ کو بتاؤں گا۔ یہ امیر نہیں ہے، یہ اوریجنل امیر ہیں، یہ اوریجنل، یعنی آپ کتنی رقم، کتنے پیسے ظاہر کیے ہیں اس نے، ایلون مسک نے جی ظاہر کیے ہیں، یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں
733.9 ارب ڈالرز. یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے. یعنی کہا جا رہا تھا کہ دنیا میں یعنی 100 ملک، یہ چھوٹے چھوٹے 100 ملکوں کی دولت جمع کرے نا وہ اس سے کم بنتی ہے. 733.9 ارب ڈالرز. اور نام نہاد اور جو ہے نا 25 کروڑ کا ایٹمی ملک نام نہاد. مجھے تو نا ایٹم بمتی میرے کو تو اعتبار کو نہیں، میرے کو لگنا ہے گتے نہیں ہو سن. اور جب چلانے نا موقع آئے نا تو یہ سن جو ہر سا مذاق کی تھا ہم نے مذاق کیا تھا، میرے کو تو نہ تو اعتبار کو نہیں. ان کے 10 ارب ڈالر ہیں ریزرو، اس میں یو اے ای کے بھی ہیں، چائنا کے بھی ہیں، سعودیہ کے بھی ہیں. اگر وہ لے لیں تو میرا خیال ہے 1.5 ارب ساڑھا آپ ہیں ٹوٹل. یہ ایلون مسک کے پیسے آپ کو بتائیں، سنگل 2024 کی کمائی. انڈیا کے بھی اتنے ریزرو نہیں ہیں، پاکستان کو چھوڑو انڈیا کے بھی نہیں ہیں، جو صرف ایلون مسک کی کمائی ہے. تو ان کا شکریہ تو بنتا ہے نا، کیونکہ انہوں نے کیا ہے، نہ میں نے کیا نہ آپ نے کیا، انہوں نے کیا ہے. پہلے نمبر پہ جرنیل، دوسرے نمبر پہ شریف، تیسرے نمبر پہ زرداری، چوتھے نمبر پہ جج. انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کے لیے بیٹھے ہیں گاڈ فادر جج، ان کے لیے بیٹھا ہے چیئرمین نیب. وہ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بیٹھے ہیں وہ جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ ان پہ مور لگا دیتے ہیں کہ آگے چلو. بہرحال ان کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ یہ ایک بندہ ہے، یہ دیانتداری سے. میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے اس ملک میں جو ہے نا پارلیمانی نظام چلایا گیا، صدارتی نظام چلایا گیا، مارشل لا چلایا گیا، اسلام چلایا گیا، میرا جسم میری مرضی چلایا گیا، بہت کچھ چلایا گیا. نہیں چلایا گیا تو دیانتداری نہیں چلائی گئی. بس سارا کچھ چھوڑ کے اگر دیانتداری سے ملک چلایا جائے، باقی سارے تجربے کیتے ہیں لیکن اگر دیانتداری نہیں. بہرحال جی ان کا شکریہ آپ نے لازمی ادا کرنا ہے کہ ملک اس کنڈیشن میں. اور ایلون مسک آپ کو بتایا ہے گواہی دے ملک ریاض، عمران کے خلاف گواہی دے، عمران کے خلاف گواہی دے. نظام نے کپڑے پھاڑ ڈالے، ایس ایچ او کے پاس پہنچ گیا کہ عمران ساری عزت حملہ کیتا ہے. یہ دیکھو نا خراشیں لگی ہوئی ہیں. ملک ریاض گواہی دے. ملک ریاض نے آج بم پھوڑا ہے کہ آخر مجھے انہوں نے ملک بدر کرا دیا ہے اور مجھے زیادہ تنگ نہ کریں. اگر میں بول پڑا، میں نے آپ کو بتایا 4 سٹار جرنیل اس کے ملازم، 4 سٹار کرنل بریگیڈیئر تو کیپٹن تو اس نے بٹ مین ہے نا اپنے. اگر وہ بول پڑا نا، اور اسے بولنا چاہیے مرنے سے پہلے، اسے بیماری بھی سنا ہے بڑی خطرناک ہے، جی بھی بہت لیا ہے، اسے لازمی یہ امانت ہے پاکستانی قوم کی، اسے بولنا چاہیے، وہ بتائے. وہ سارے پینٹ کوٹ ٹائیاں، اس کے علاوہ یہاں والے چاندی والے بٹن، انڈرویئر، جانگیے، بنینا اتار کے تو یہ تار پہ ڈال دے. اور پھر آپ دیکھیں گے نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، حاجی، عمرہ گروپ، کعبے نی چھتاں دے چڑھو نالے، کعبے نے دروازے کھلواؤ نالے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس نے کہا جی عمران کے خلاف گواہی دو. آخر میں نے ملک ہی چھوڑ دیا اور یہ کہا ہے کہ مجھے بولنے پہ مجبور نہ کریں. میرا مطالبہ یہ ہے، منت ہے بلکہ، کہ ملک ریاض منہ کھولے اور اپنی قوم کا حق ادا کرے. وہاں جو ہے نا ٹرمپ کی کوئی قریبی بندہ ڈھونڈتے وہ جرنیلوں کا سوسو، وہ چٹی چمڑیاں تلاش کر. ویسے بھی چٹی چمڑی ہمیں جو بھی پاکستانیوں کی ایک سائیکی ہے کہ چٹی چیز خوبصورت ہے. یعنی پاکستانیاں نے جیڑی چیز چٹی ہے نا، مثلا یعنی یہاں پہ ویری سوری ٹو سے خواتین چٹیاں، یعنی بھائی چٹیاں خاتونہ جڑیاں نا جی وہ سونیاں نے، یہ ساری ایک سائیکی ہے. چٹا کتا، چٹا گھوڑا، چٹا کھوتا، یعنی چٹا یہ ساری ایک سائیکی ہے. چٹی چمڑی ویسے ہمیں حسن نظر نہیں آتا کہ کوئی ساملا کالا یہ وہ، تو محسن نقوی ہوتے چٹی چمڑیاں والے گلینا تھا کہنے کینال فوٹو، کبھی کس کے ساتھ فوٹو، کبھی پھر ایک ویڈیو ایڈٹ کی گئی کہ اس کو بندہ لا رہا ہے، سنا اس بندے کو بھی پیسے دیے ساتھ چلنے کے. کوئی آپ کا کیا خیال ہے گورے پیسے نہیں لیتے، ان کو ماڑے لگتے ہیں. پھر وہ ایک خطاب کر رہا ہے، پھر وہ ایک ایسی جگہ جا پہنچا جو چین کے خلاف تھا، فورم
बिल्कुल चीन को तबाह करने की वो तंजीम है, शीपिंग के खिलाफ उस तंजीम में भी पहुंच गया। बंदे ढूंढता रहा कि यार तू ट्रंप नी दाढ़ी मुनैना है, तू कच्छा मुनैना है, तू मतलब कोई मेरे को भाई जड़ा है ना जी, निज़ाम के मुंह से झाग निकल रही, झाग। और जयशंकर सामने बैठा था, आधा इंडिया बैठा था वहां पे, कमाला हैरिस बैठी थी। कमाला हैरिस का मेके आया हुआ था, मेके वाले आए हुए थे कमाला हैरिस के। बताएं, इधर वो चन्नन दीन के बेटे से समधी से पूछा किसी ने कि आप नहीं जाएंगे उसमें तकरीब में, तो आगे से ये कहता है साका वल्द डाका, कहता है कि मेरा वहां क्या काम है। ये वजीर खारजा भी है और डिप्टी वजीर आजम भी है। जयशंकर पहली सीट में बैठा हुआ था। ये उधर ना हर गोरे को पकड़ के ये मोहसिन नकवी ये तस्वीरें बना के इधर भेज रहा था, टक टक करके इधर भेज रहा था। यानी इस्लामाबाद अपना चैनल है उसका 24, उस पर चलाए जा रहे हैं, बड़ा पुरजोश इस्तकबाल, बड़ा इस तरह। मैंने कल बताया नहीं, कल वाले वीलॉग में या सुबह वाले वीलॉग में, कि इनकी क्या औकात है यार वहां पे। कीड़ा मोहसिन नकवी, ये कोई पाकिस्तान है? मारो डांगा, ये कीड़े मकोड़े हैं, बनाओ पर्चे। वहां पे सफारत खाने के सामने पीटीआई वालों ने -10 में एहतजाज किया है, तो सफारत खाने ने फोन कर दिया पुलिस को, पुलिस आ गई है। पुलिस ने कहा हाँ क्या हुआ, कहते हैं जी नारे मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा नारे मारने रहो, एहतजाज करने रहो, तो क्या करने? उन्होंने कहा कुछ ही नहीं। उन्होंने समझा कि SHO टेंच भाटा को फोन कर दो वड़ाई साहब को, वड़ाई साहब आके इन्हों को डांगा मार सुन और इन्हों को ले जा सुन, गैब कर दे सुन। वो तो अमरीकी सफारत खाना था। तो बहरहाल जी वो सारा वहाँ पे उल्टा पड़ गया और जो है ना वो वहाँ पे नारे शारे हुए हैं, नारे मारे गए हैं। उसके बाद जो है ना वो आपसे आखिरी बात जो खबर शेयर करनी थी, सलीम साफ़ी ने आर्मी चीफ साहब को मशवरा दिया है कि आर्मी चीफ साहब आप पहले आर्मी चीफ भी हैं, पहले सदर भी हैं, वजीर आज़म भी हैं, आपके कंधों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। अब आप इस तरह करें कि नेल्सन मंडेला बन जाएं और PTI वालों सबको माफ़ कर दें। ये ऐसे मुनाफिक हैं, ये ऐसे ज़हनी बददियानत हैं। पहले इन्होंने ये सारा तेज़ाब फैलाया, चोलियाँ लगाई, कपड़े फाड़े, घुंघरू तोड़े, अब फिर क्रेडिट जो है या फिर ताज आर्मी चीफ के सर पे। जुल्म किसके साथ हुआ, किसने किया, जेलों में किसने बंद किया, गोली किसने चलाई, लेकिन वो जो है ना कह रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब आप नेल्सन मंडेला बन जाएं। आपने ठीक मार लिया, चमड़ी उधेड़ दी है, लोगों के मुस्तकबिल तबाह कर दिए हैं, लोगों को 1 लाख छापा पड़ा है लोगों के घरों पे, तो हुण तुसा नेल्सन मंडेला बन जाओ तो माफ कर दो। ये हैं पाकिस्तानी दानिशवर। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।